اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ناظرین کرام، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلہ فروزاں کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں صرف اسی شخص کا نام لے کر تنبیہ کی گئی ہے، حالانکہ مکہ مکرمہ اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی اور بھی کسی طور پر بھی اس سے کم اسلام دشمن نہ تھے۔ یہ اور اس کا خاندان ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ بکری کی اوجڑی آپ کے جسم مبارک پر ڈال دیتا تھا یا کبھی ہنڈیا میں غلاظت ڈال دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی اس سے کم نہ تھی، ہر طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ کبھی آپ کے گھر کے دروازے کے باہر خاردار جھاڑیاں ڈال دیتی تاکہ صبح کوئی بچہ یا آپ باہر تشریف لائیں تو یہ کانٹے پاؤں میں چبھ جائیں۔ ابو لہب ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا۔ اس صورت میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ یہ اور اس کی بیوی کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور ان کی موت ذلت آموز ہوگی۔ حالانکہ یہ صورت ابو لہب کی موت سے 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جوروبی لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس کی بیٹی درہ اور 2 بیٹے عتبہ اور موطب نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کی موت بھی ذلت آمیز ہوئی۔ اسے ابسا کی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے اس کے خاندان والے اس سے الگ ہو گئے تاکہ انہیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔ اس کی لاش کو کیڑے مکوڑے کھانے شروع ہو گئے۔ اس کے بیٹے کو کسی لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے تو اس تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کے بیٹے نے چند حبشیوں کو بلا کر انہیں مزدوری دے کر دفنا دیا۔ کچھ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کی لاش کو کسی لکڑیوں کے مدد سے کسی جگہ دفنا دیا گیا۔ تو ناظرین، قرآن کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھے لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔